وحدانیت کی بات ہو، یہاں سے لے کر ہر وہ نیک عمل جو آخرت میں فائدے کے لیے کیا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا ہو، ہر وہ عمل پاکیزہ بات ہے جس کی مثال اللہ نے ایک پاکیزہ درخت کی دی ہے، اور وہ انسان کو فائدہ دیتا رہتا ہے، موت تک بھی اور موت کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتا رہتا ہے۔ اس کی تمثیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی درخت کی دے دی، اور اللہ کریم نے اس کی تفصیل بتا دی کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ تو یہ شجرہ طیبہ سے مراد گویا کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، اور اس کو جب اعمال پہ اور مومن کے اعمال پہ اور عقیدے پہ منطبق کر کے آپ دیکھیں گے تو پھر ساری زندگی بلکہ موت کے بعد بھی اس کے اعمال کا وہ فائدہ ہے جو اس کو ہر وقت ملتا رہتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمثیلی انداز میں یوں بیان فرمایا ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ سبحان اللہ، کہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، ایک ساتھ بالکل جو تھیسس اور اینٹی تھیسس ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو جیسے کلمہ طیبہ کی مثال دی پاکیزہ بات کی، اور کلمہ طیبہ کلمہ توحید کی یا کسی بھی پاکیزہ بات کی، تو اسی طرح ایک ناپاک بات کی بھی آپ نے مثال دی، اللہ نے مثال دی۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، تو اگر پاکیزہ بات کلمہ توحید ہے تو ناپاک بات سے مراد کلمہ کفر ہے یا کلمہ شرک۔ کوئی شخص کفر کی بات رکھے، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ عقیدہ توحید کی بات ہے تو وہ عقیدہ کفر کی بات ہے، اور عقیدے میں شرک کی بات۔ عقیدہ اگر شرک والا ہو گیا یا کفریہ ہو گیا تو سارے اعمال غارت چلے گئے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ شرک یا کفر کی اپنی اگر عقیدہ غلط ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے دل میں آخرت کا انکار ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کے رسولوں کے اوپر شک ہے، اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات اس کے دل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ تو کلمہ خبیثہ ہے، یہ تو کلمہ کفر ہے، یہ تو کلمہ شرک ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال ہے کشجرۃ خبیثۃ، جیسے ناپاک درخت ہو، کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر سے ہی اکھڑ گیا یا اکھاڑ لیا گیا، اور ما لہا من قرار، اس کو ثبات ہی کوئی نہیں ہے، وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا، اس کو ٹھہرنا ہی نہیں ہے، وہ تو ایسا درخت ہے اس کی جڑ ہی کوئی نہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ درخت جو ہے، اس سے مراد وقال ہی الحنظل، یہ حنظل کا درخت اس سے مراد ہے۔ ایک پودا ہوتا ہے، آپ اگر دیکھیں کبھی عام طور پہ صحرائی زمین کے اندر ہوتا ہے، ریتلی زمین، بالکل اوپر اس کی جڑ ہوتی ہے، اور ذرا سی ہوا آئے تو اکھڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات ویسے ہی اکھڑا پڑا ہوتا ہے اوپر، ہوا نہ بھی آئے، آپ ذرا ہاتھ لگا دیں اکھڑ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پھل اس کا جو ہے آپ اندازہ کیجئے کہ جو کڑواہٹ کی مثال دنیا میں اگر کوئی دی جا سکتی ہے کسی چیز کے کڑوے ہونے کی، تو وہ حنظل کی مثال ہے، حنظلہ جس کو تما کہتے ہیں، اندرائن کا درخت، اس سے کڑوی کوئی چیز ہو رہی، کڑواہٹ کی کسی کی مثال دینی ہو تو لوگ کہتے ہیں اتنا کڑوا، جیسے تما ہو یا جیسے اندرائن یا حنظلہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حنظل کی طرح ہے، اور ناپاک درخت، اور قرآن کہتا ہے کہ اجتثت من فوق الارض، وہ جیسے زمین کے اوپر سے اکھڑ گیا۔ گویا جو بد عقیدہ لوگ ہیں، جو شرک کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں یا کفر کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ان کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی جڑ ہی نہیں ہے، اور جب جڑ نہیں ہے تو ان کے اعمال ٹھہر کہاں سکتے ہیں، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ جتنے مرضی نیک عمل کیے جائیں، دنیا میں جتنے بڑے بڑے عمل کیے ہوئے ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بغیر جڑ کے، بغیر بنیاد کے کوئی عمارت ہو سکتی، بغیر جڑ کے کوئی پودا ہو سکتا ہے، بغیر جڑ کے کوئی درخت ہو سکتا ہے۔ ما لہا من قرار، اس کو کوئی حیثیت، اس کو وہ ثبات ہے ہی نہیں، قرار ہے ہی نہیں، برقرار رہ نہیں سکتا، اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر جو عمل کرتا ہے، جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کو دنیا میں ہی فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے جڑ اس کی پکڑی ہے، وہ جو جتنی کوئی اندرائن کی جڑ پڑی موجود ہوتی ہے، تو بس دنیا میں فائدہ ہو جاتا ہے، وہ کوئی
پائیدار چیز نہیں ہوتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کافر مرتا ہے تو اس کے مرنے سے پہلے اس کو دنیا میں اس کے نیک اعمال کا فائدہ دے دیا جاتا ہے اور اس کے صرف باقی برے اعمال رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ مرتا ہے تو اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوتی جس کا اس کو کوئی آخرت میں بدلہ ملے، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں۔ کافر جتنے بھی عمل کرتا ہے، مشرک جتنے بھی عمل کرتا ہے، وہ صرف دنیا کے لیے کرتا ہے۔ جب وہ دنیا کے لیے کرتا ہے تو اس کو پائیداری کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ آخرت تک جا ہی نہیں سکتے اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آخرت کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے زمین کے اوپر سے کھیڑ دیا گیا اور ما لہا من قرار، اس کا کوئی بقیہ، اس کا پائیداری نہیں ہے، وہ قرار نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، اس کا برقراری، وہ اپنے آپ کو برقرار ہی نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب ساتھ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ ایک تو فرما دیا پہلے عقیدہ توحید کی مثال، پھر عقیدہ کفر کی مثال، اور اب جو قول ثابت کی بات کہ پائیدار قول کیا ہوتا ہے، وہ قول جو انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یثبت اللہ یعنی گویا اسی کی وضاحت ہے، عقیدے ہی کی وضاحت ہے، کلمہ طیبہ ہی کی وضاحت ہے۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالی ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، بالقول الثابت، سبحان اللہ، پختہ بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، و فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ سبحان اللہ۔ جو مضبوط عقیدے والے لوگ ہیں، ایمان والے، ایمان، سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ جس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے اور دل معمور ہو جائے، ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، سبحان اللہ۔ فرمایا اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے پختہ بات کے ساتھ، پھر اس کی ہیں جڑیں مضبوط، پھر وہ مضبوط جڑ والا انسان، مضبوط عقیدے والا انسان، مضبوط ایمان والا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، وہ اکھڑتا نہیں ہے کسی موقع پر۔ کسی موقع پر اس کی یعنی وہ اس کی پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، وہ ڈٹا رہتا ہے ہر معاملے میں۔ یثبت اللہ بالقول الثابت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ایسے اہل ایمان کو پختہ بات پر ثابت قدم رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب یہ کون سا قول ثابت سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ یہ جو قول ثابت ہے، اس سے مراد وہ پختہ بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قائم رکھتا ہے، وہ کلمہ توحید ہے۔ اور آپ نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، کہ المسلم اذا سئل فی القبر، جب مسلمان جو ہے اس کو قبر کے اندر سوال کیا جاتا ہے، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو یہ وہاں پہ گواہی دے گا۔ یعنی مومن کو جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو یہ پھر وہاں پہ گواہی دیتا ہے، کیا؟ اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول وان محمد عبدہ ورسولہ، یا ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہاں پہ گواہی دیتا ہے اللہ کی وحدانیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور یہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا فذالک، یہ ہے وہ فذالک القول، یہ ہے وہ بات، پختہ بات، یثبت اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت پر، ثابت اس پختہ بات پر اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے۔ گویا پختہ بات سے مراد کلمہ توحید ہے اور کلمہ رسالت ہے، یا عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ رسالت ہے جس کے اوپر انسان قائم رہتا۔ اسی لیے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ قول ثابت خود آپ نے فرما دی، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان جب قبر میں سوالوں کے جواب میں کلمہ توحید
کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے تو یہ ہے وہ قول ثابت۔ تو اس لیے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو یثبت اللہ ہے نا، اللہ ان کو ثابت رکھتا ہے فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو دنیا کی زندگی سے مراد قبر کا سوال ہے کہ کیونکہ دنیا کی زندگی کا اختتام اس پر ہوگا، قبر کے سوال پر، تو لہٰذا اس سے مراد قبر کا سوال ہے، اور آخرت میں سے مراد حشر میں جب انسان کا حساب کیا جائے گا تو یہ اس وقت بھی کلمہ توحید پر اور کلمہ رسالت پر قائم رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد یہی ہو۔ اور پھر اکثر لوگوں کا یہ کہنا کہ قبر کے سوالات اس سے مراد ہیں، اور قبر میں جو سوالات مسلمان سے پوچھے جائیں گے اس پر ثابت قدمی یہی قول ثابت سے مراد ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس حدیث سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سے مراد قبر کی باتیں ہیں۔ قبر کے سوالوں کے جواب میں جب انسان کا ثابت قدم رہنا ہے تو اللہ ہی ثابت قدم رکھے تو انسان رہتا ہے۔ تو قبر کے سوالات کے حوالے سے جو تفصیل ہے کہ 3 سوال پوچھے جائیں گے، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، یا پھر یہ بھی سوال کی کیفیت ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا سوال ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ اور مومن جو ہے وہ اس وقت ان سارے سوالوں کے جواب میں کہہ دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہی قول ثابت ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ یا پھر بعض روایات میں یہ 3 سوال الگ الگ اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، اور مسلمان کہے گا ربی اللہ۔ اسی طرح پوچھا جائے گا کہ تیرا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، یہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اسی طرح تیسرا سوال پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ بعض اظہار میں یہ سوال بھی ہے اور بعض میں وہی الفاظ ہیں کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ یہ جو آپ میں ایک شخص مبعوث کیا گیا تھا یہ کون تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کا نبی کون تھا۔ یہ الفاظ بھی ہیں مسند احمد کی ایک حدیث کے اندر، اور اسی طرح مسلم شریف کے الفاظ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو ان ساری حدیثوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ قبر کے سوالوں میں، قبر کے سوالات کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے وہی اس سے مراد ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی منقول ہے کہ آپ نے قبر کے اوپر جو دعا کی تو آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم ثبتہ بالقول الثابت، کہ اللہ اس کو پختہ بات کے اوپر، قول ثابت کے اوپر قائم رکھ، اور اللہم ثبت عند سوال النکیرین، کوئی منکر اور نکیر جو سوال کرتے ہیں اس کے جواب میں بھی اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ۔ میں یہ ثابت قدمی قبر کی جو ثابت قدمی ہے یہ صرف یہ بھی ایک تمثیلی انداز میں ہے، یعنی صرف قبر کے سوالوں کی بات تو نہیں ہے۔ اگر قبر کے سوالوں کی بات ہوتی تو قبر کے 3 یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، یہ تو رٹے بھی جا سکتے ہیں، رٹا لگا کے کوئی شخص جا کے جواب دے دے وہاں، ایسا ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ قبر میں کوئی شخص جا کے سوالوں کا جواب کیسے دے، جس کو دنیا میں عربی آتی نہیں، وہ وہاں پہ عربی کیسے سمجھے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق ان سوالات کا اصل میں تعلق، اور ان سوالات کا کے جوابات کا اصل میں تعلق، جس کو اللہ کریم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ فرما رہا ہے۔ تو قبر کے بھی اگر اس سے مراد ہوں تو اس کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے زندگی اس طرح سے گزاری ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کے مطابق زندگی گزاری ہے، اللہ کو رب سمجھتے ہوئے گزاری ہے، تو وہ وہاں جواب دے سکے گا من ربک کا، کہ میرا رب اللہ ہے، وگرنہ جواب آئے گا ہی نہیں۔ اسی طرح جو شخص دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہا، اس کو اس بات کا جواب آ جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور میرا نبی کون ہے۔ اس کو یہ جواب آ جائے گا شخص کو مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے، اور جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں آپ کو کبھی اسوہ حسنہ سمجھا ہی نہیں، وہ کیسے جواب دے گا؟ اس کو جتنی مرضی عربی آتی ہو، جتنا مرضی اس نے سوال کو پر رٹا لگایا ہوا ہو۔
اسی طرح جس شخص نے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، دین اسلام ترجیح نہیں تھا، وہ قبر کے اندر سوالوں کے جواب کیسے دے سکے گا؟ جتنا مرضی بڑا عالم دین ہو، جتنا مرضی بڑا عالم ہو عربی کا اور ماہر ہو، وہاں پہ جواب نہیں دے سکے۔ گویا ان سارے سوالات کے جوابات کا تعلق بھی دنیا کی میں گزاری ہوئی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی اللہ کی مرضی سے گزری ہوگی تو وہاں جواب آ جائے گا، چاہے عربی آتی ہو چاہے نہ آتی ہو۔ اگر دنیا میں زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری ہوگی تو وہاں جواب آ جائے گا، چاہے عربی آتی ہو چاہے نہ۔ اگر دنیا میں زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری ہوگی، آپ کی اطاعت و اتباع میں گزاری ہوگی تو وہاں جواب آ جائے گا، عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ اور جس نے دنیا میں یہ زندگی ٹھیک نہیں گزاری اور یہ تقاضے پورے نہیں کیے اسلام کے اور عقیدہ توحید کے اور عقیدہ رسالت کے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے جب یہ سوال پوچھے جائیں گے تو وہ آگے سے ہا 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 کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح ڈسکرائب کیا ہے کافر اور منافق کے جوابوں کو کہ ہا ہا کرے گا اور پھر کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہا ہا کیا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو پتہ تو ہوگا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اس کو پتہ تو ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں، اس کو پتہ تو ہوگا کہ دین اسلام ہی ہے، لیکن چونکہ اس نے زندگی اس پر نہیں گزاری تو وہ جب زبان کھولے گا کہنے کے لیے کہ میں کہوں کہ اللہ ہے تو اس کی زبان چلے گی نہیں، منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ وہ زبان تو کھولے گا لیکن زبان چلے گی نہیں، منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ جیسے آدمی کوئی بات کہنے کی کوشش کرتا ہو اور کوشش کرنے میں جب وہ زبان کھولے اس کا منہ کھل جائے، زبان اس کی ساکت ہو جائے اور اس کو روک لیا جائے، زبان شل ہو جائے اور وہ سوائے ہا ہا کی آواز کے اور کیا نکال سکتا ہے منہ سے کہ جس نے جو کہنے کی کوشش کرے اس کے منہ سے کچھ نہ نکلے۔ تو گویا تعلق چرب زبانی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق عربی دانی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق سوال کو رٹ لینے کے ساتھ بھی نہیں ہے، جواب کو رٹ لینے کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق تو زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر یہاں زندگی گزاری ہے تو پھر انشاءاللہ قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس قول ثابت کے اوپر قائم رکھے۔ لیکن اس کا یہ تو صرف ایک معنی ہے کہ قبر کے اندر قول ثابت، تو فی الحیات الدنیا والآخرہ، اس کا مطلب ہے دنیا کی زندگی میں بھی جو بھی مشکل سے مشکل مرحلہ آ جائے یا آخرت کی زندگی میں مشکل سے مشکل مرحلہ آ جائے، جن کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے عقیدے مضبوط ہیں، اس کے مطابق وہ کبھی ان کے دل میں کبھی شک شبہ نہیں آیا اور اپنے پختہ عقیدوں کے مطابق وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو وہ کبھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، وہ کبھی دنیا میں بھی نہیں ڈولتے اور آخرت میں بھی نہیں ڈولتے، کسی موقع پر بھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا اور کسی موقع پر بھی ان کو کوئی لغزش ان کے اوپر نہیں طاری ہوتی کہ وہ کبھی ادھر پھسل جائیں کبھی ادھر پھسل جائیں۔ اللہ جن کو مضبوط ایمان دیتا ہے وہ کبھی پھسلتے نہیں ہیں بلکہ وہ مضبوط کردار کے لوگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ ان کو قائم رکھتا ہے۔ لہذا آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، جس کا موت پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس کا ایمان ہے کہ میں اگر مر گیا تو میری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی، آخرت پر ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، اللہ کے قرآن پر ایمان ہے، جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، وہ کبھی کسی مقام پر نہیں ڈولے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احزاب کے اندر اس قدر مشکل حالات مسلمانوں کے کہ کئی دن کے بھوکے، سامنے کفار کا بڑا لشکر، خندق کھود کے تھکے ہوئے، شدید سردی کا موسم، اللہ اکبر۔ پیچھے سے جب انہوں نے یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا تو مسلمانوں کی بستی بھی خالی تھی، غیر محفوظ تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب بھی ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پیش کرتے تھے، آپ کوئی بات فرما دیتے تھے، ہماری اسی وقت تسلی ہو جاتی۔
تو ہم نے جا کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے بھی بدعہدی کا اعلان کر دیا، اب کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ لیٹ گئے، اپنے چہرے مبارک کے اوپر چادر لے لی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ یہ وہ موقع ہے کہ ایسے لگا کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، ہماری آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھیں پھر گئیں، ٹیڑھی ہو گئیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اس قدر مشکل حالات کہ جب آنکھیں پتھرا گئیں، سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے، اس وقت بھی جو اہل ایمان ہیں ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ منافق پھرے ہیں، منافقوں کے دلوں کے اندر کمزوریاں آئی ہیں، لیکن مسلمان چاہے وہ غزوہ بدر ہو، چاہے وہ غزوہ احد ہو، چاہے وہ غزوہ احزاب ہو، وہ جب مسلمان تعداد میں تھوڑے بھی تھے، جتنے بھی حالات خراب تھے، مسلمان کبھی جو ہے ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ فرعون کے جادوگروں کو دیکھ لیجئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا کہ جب جادوگر ایمان نہیں لائے تھے تو ان کے حالات اور تھے۔ وہ فرعون کے ساتھ بارگیننگ کر رہے تھے کہ تم ہمیں کچھ دے دو، اس نے کہا جی انعام بہت ملے گا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، میں مقربین میں سے بنا لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، اللہ اکبر، پھر وہی فرعون ہے جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ، میں تمہیں قتل کر دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تمہیں چڑھا دوں گا اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، وہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تیرے سے جو ہوتا ہے تو کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی کا فائدہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے، ہم اپنے رب کے ساتھ جا کے ملاقات کر لیں گے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ جن کا ایمان یہ ہو کہ مرنے کے بعد رب سے ملاقات ہو جائے گی، وہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی کبھی بھی لغزش کا شکار نہیں ہوتے۔ تو یہ دنیا میں ہی اتنے مظاہر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہر مرحلہ حیات میں اور پھر موت کے بعد، موت کے وقت کے مراحل میں، قبر کے مراحل میں، پھر عالم برزخ کے مراحل میں، اور پھر آخرت کے سارے مراحل میں اللہ تعالیٰ ہر موقع پر جنت میں داخلے تک پھر ان کو اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے اسی عقیدہ توحید کے اوپر، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح کی مشکلات آسان کرتا ہے۔ یہ ہے معنی یثبت اللہ، یہ وسیع تر معنی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، پختہ بات کے ساتھ۔ اور پختہ بات کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے، جیسا کہ بات ہوئی کہ قبر میں سوال کے جواب میں عقیدہ توحید کا اظہار کریں گے، کلمہ توحید پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہیں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قول ثابت فرمایا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دیتا ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ گویا جو ظالم ہیں، جو دنیا میں جو ظلم کرتے رہے، ان کو کوئی موقع جو فائدہ اٹھانے کا ہوگا وہ فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے، وہ ہٹ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ہاں کہنا ہے قبر کے سوالوں کے جواب میں، اور لا ادری کہنا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو کہنا تو چاہیں گے، کہہ سکیں گے نہیں، اللہ ان کو کہنے کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ یہ ہے معنی یضل اللہ ویضل اللہ الظالمین، اللہ ظالموں کو گمراہ کر دے گا۔ اسی طرح ہر جگہ پہ، ہر موقع پر ظالم کرنا چاہیں گے۔ جیسے ایسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے تو کل مخلوق سجدے میں گر جائے، اور جو کافر اور منافق ہیں اور مشرک ہیں وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، اور سجدے میں گرنا چاہیں گے لیکن سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ وہ بجائے سجدہ کرنے کے ان کی پشت جو ہے بالکل سیدھی تختے کی بنا دی جائے گی، اور وہ بجائے سجدہ کرنے کے وہ پیچھے کو گر جائیں گے، سیدھے پیچھے گر جائیں گے، اور یہ بھی بطور سزا کے ہوگا۔ اور ظاہر ہے کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ یضل اللہ الظالمین، اللہ ظالموں کو راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں زندگی اللہ کی مرضی سے نہیں گزاری. جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری ہوگی ان کے لیے کوئی مرحلہ مشکل نہیں. ہر مرحلہ آسان, ہر خوف کا مرحلہ آسان, ہر خطرے کا مرحلہ آسان, ہر خوفناک صورتحال میں ہر چیز آسان. اللہ اکبر. وہ ایک مثال, ویسے تو قرآن میں اور حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں. موت اللہ تعالیٰ مومن کی اور طرح کی بناتا ہے, کافر اور مشرک کی موت اور طرح کی ہوتی ہے. قبر کا معاملہ مومن کا اور طرح کا ہے, کافر و منافق کا اور طرح کا ہے. اسی طرح سے حشر کا مرحلہ بھی مومن کا اور طرح کا ہے, کافر و منافق. ہر مرحلہ ہی مختلف ہے, ہر چیز کی مثالیں الگ الگ موجود ہیں. لیکن خاص طور پر جو قیامت کا منظرنامہ بیان ہوا ہے سورہ عبس کے اندر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, کوئی کسی کا نہیں بنے گا. اور اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنی اولاد سے بھاگے گا, کوئی کسی کا نہیں بنے گا. ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. لیکن فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, کچھ چہرے ہوں گے جو اس دن وجوہ یومئذ مسفرہ چمک رہے ہوں گے, اور صرف چمک ہی نہیں رہے ہوں گے, فرمایا ضاحکۃ مستبشرہ, خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے. اللہ, انتہائی خوفناک ماحول کے اندر لوگ ہنس رہے ہوں گے. کیوں ہنس رہے ہوں گے؟ اس لیے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے پہ, ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان میں سے بنائے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہمیشہ گمراہ کر دے گا, ہر موقع پر راہ سے ہٹا دے گا. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کو کون روک سکتا؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ دنیا میں جن لوگوں کو کامیابیاں ملتی ہیں کرتا تو اللہ ہی ہے, یفعل ما یشاء. لیکن انسان کے اپنے اعمال, جن اعمال کی بنیاد پر فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے, وہ اعمال بڑے اہم ہیں. اگر وہ ایمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اور جو ایمان اللہ کی بجائے وہ کفر پر زندگی گزار رہے ہیں, شرک پر زندگی گزار رہے ہیں, خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر سیدھی راہ سے ہٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو سیدھی راہ پر قائم رکھے, اور قول ثابت دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, اور جنت میں داخلے تک اللہ تعالیٰ ہمیں قول ثابت پر ثابت قدم رکھے, اور عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قائم رکھے. وقت ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.